بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 8 فروری 2024 کو پاکستان میں ایک دفعہ پھر المشہور انتخابات ہونے والے ہیں۔ ویسے تو ہر جو الیکشن ہے پاکستان میں، جو جنرل الیکشن ہے، وہ المشہور ہی رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں رات گئی بات گئی۔ جیسے ہی وہ الیکشن کو کچھ عرصہ گزرتا ہے تو جب کچھ چوٹ لگتی ہے اور کچھ عرصے بعد ٹھیک ہو جاتی ہے، پھر آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ چوٹ دائیں ہاتھ پہ لگی تھی یا بائیں ہاتھ پہ۔ یہ اللہ نے ایک عجیب و غریب ہمیں سہولت دی ہے کہ جب تکلیف پرانی ہو جائے تو وہ بھولی برسی داستان بن جاتی ہے، کتنی مرضی ہم اس سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑے۔ بہرحال اب ایک نئی تاریخ رقم ہونے کو ہے اور 8 فروری کو الیکشن ہو جائیں گے۔ اس بارے میں بڑا کلیئر تھا کہ 8 فروری کو الیکشن نہیں ہو پائیں گے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کے بارے میں ریاست چونکہ کوئی فیصلہ حتمی کسی فیصلے پہ نہیں پہنچ پائی تھی، تو میرا خیال تھا کہ شاید اس گوم و گو میں وہ الیکشن نہ کرائیں۔ اس سے پہلے جب 90 دن کے اندر انتخابات نہیں کرائے جا سکے تھے یا نہیں کرائے گئے تھے، تو اس کی وجہ بھی چونکہ میرے یہی سمجھ میں آئی تھی، اس لیے میرا شک و شبہ 8 فروری کے الیکشن کے بارے میں ابھی تک بھی قائم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ جی 100% الیکشن ہو رہے ہیں، کسی وقت انہونی ہو سکتی ہے اور شاید الیکشن نہ ہو۔ اللہ کرے کہ کوئی انہونی نہ ہو، کیونکہ میرے نزدیک الیکشن ہونا بہت ہی لازمی ہے، چاہے اس سے خرابی کنٹرول نہ ہو، لیکن نہ کرانے سے جو خرابی بڑھے گی اس کا کسی کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ بظاہر یہی لگتا ہے کہ کنٹرول ہو جائے گی، یہ بے شمار دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مشورے دیے جاتے ہیں کہ جی خود کسی طریقے سے الیکشن کو ٹالیں اور چلیں، اور یہ سہانے سپنے سنائے جاتے ہیں۔ اب یہ 8 فروری تک ایک دن بھاری ضرور ہے، لیکن ہم تقریباً اتنے قریب آ چکے ہیں کہ ان کا ملتوی کرنا اب بہت ہی مشکل یا تقریباً ناممکن ہے۔ اب پاکستان کے اندر تو ہر چیز ممکن ہو سکتی ہے، ناممکن بھی ممکن ہو سکتے ہیں، اس لیے اب میں اس میں اور تو کچھ ایڈ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ جو دوسری بات اس سے منسلک ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں، یہ کہ یہ بات میں پورے عرصے سے کہہ رہا تھا کہ جی جو بھی الیکشن ہوگا اس میں تحریک انصاف نہیں ہوگی۔ میرے جیو کے 9 مہینے پہلے کے 8 مہینے پہلے کے پروگرام نکال لیں، میں عمران خان صاحب اقتدار سے علیحدہ ہوئے تو چند دن بعد سے ہی میں یہی کہنا شروع ہو گیا کہ سیاست ان کی بہت مضبوط ہو جائے گی، جو بھی آگے بات کریں گے، جو ان کے خلاف تعدیبی قدم کیے جائیں گے، ان کی سیاست کو جلا ملے گی، اور یہ ملتی رہی۔ لیکن ساتھ ہی کہتا تھا کہ ان کو الیکشن نہیں ملیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ میرے سامنے پورے پاکستان کی تاریخ تھی، میں نے کسی ایسی پارٹی کو الیکشن ملتے نہیں دیکھے، نہ لیول پلینگ فیلڈ تو خیر بہت بڑی آسکنگ ہے کہ جس پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی منہ لے لی ہو، ایک الیکشن پہلا اس کو فورگو کرنا پڑتا ہے، اور اگلے کے بارے میں بھی فیصلہ وہ خود کرتا ہے، کیونکہ اگر اس نے دماغ کے ساتھ کوئی جوڑ توڑ کر کے کسی طریقے سے ریپروچمنٹ کر لی، جیسے کہ تازہ بتازہ نواز شریف صاحب یا مسلم لیگ نے کر لی اسٹیبلشمنٹ سے، یا اسی وقت بھی اپنے روڈز بنا لیے، جیسے ہی عمران خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دراڑیں پڑی تو انہوں نے اسپیس کا استعمال کیا اور ان کی مجبوری بن گئے، اور آج بھی نواز شریف صاحب ان کی مجبوری ہیں، اقتدار میں آتے ہیں یا نہیں آتے یہ علیحدہ بحث ہے، 2 باتیں اس میں کروں گا۔ لیکن ایک بات حتمی دی کہ تحریک انصاف الیکشن میں نہیں ہوگی۔ جب میں یہ جیو کے اپنے پروگرام میں کہتا تھا تو مجھے ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بڑی ریزسٹنس ملتی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہوگا، اس کا جواب میرے پاس بھی نہیں ہوتا تھا، اور اب آپ نے دیکھ لیا کہ تحریک انصاف نہیں ہے۔ اب جو ایک پارٹی موجود ہے، سب سے دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ اس کے کئی دعویدار ہیں۔ یہ اتنی دلچسپ صورتحال ہے کہ خدا گواہ ہے کہ میرے وہم و گمان میں نہیں تھا اس طریقے کی صورتحال سے آمنا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔
میں ہر طریقہ سوچ رہا تھا کہ یہ بھی ہوگا، یوں بھی ہوگا، بین لگ جائے گی، فلاں لگ جائے گی، تحریک انصاف والوں کو بہت جو ہے ماورائے آئین و قانون ان کے ساتھ بدسلوکی ہوگی، وہ بھاگ جائیں گے۔ یہ نہیں سوچا تھا کہ کیسی تحریک انصاف کہ تحریک انصاف کے اندر اس کے دو دعوے دار ہیں۔ ایک دعوے دار ہے عمران خان حقی سچی، جس طرح نواز شریف صاحب گو پارٹی کے چیئرمین نہیں رہے تھے لیکن پی ایم ایل این کے حقی سچی دعوے دار تھے، اور ایک اس وقت دعوے دار تھے شہباز شریف صاحب، جو یہ بات بار بار دہراتے تھے کہ میں جو کچھ بھی نواز شریف صاحب کے نیچے کام کر رہا ہوں۔ عملاً تقریباً 2-4 موقع چھوڑ کے انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ نبھایا بھی صحیح، لیکن وہ پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ زیادہ تھی، منسلک تھی۔ اب ایگزیکٹلی یہی صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو پارٹی گوہر والی ہے تحریک انصاف، یہ پارٹی میرے ہی اشارے پہ یا میں ہی اس کے بارے میں فیصلے کروں گا، جبکہ گوہر علی خان اور ان کے باقی 3 ساتھی جنہوں نے یہ پارٹی بنائی ہے، جن میں ایک شیر افضل مروت صاحب ہیں اور ایک سید علی ظفر صاحب ہے، یہ نئی نویلی پارٹی جو ہے، یہ پارٹی 90% اس وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک باہمی طور پہ اس طرح پیوست ہے، یہ اس کو کہتے ہیں انٹرٹوائن ہے۔ 10% بس دنیا داری کے لیے کہ عمران خان صاحب کو یہ گماں ہو یا پبلک کے اندر یہ گماں ہو یا ان کو ایک دھوکہ دینے کے لیے، آنکھوں میں جھوٹ جھیرنے کے لیے جو پبلک فیس ہے اس میں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ لیکن اس سے زیادہ دلچسپ بات یہ کہ یہ پارٹی تو ہے ہی نہیں الیکشن میں۔ ایک صدر جو گوہر علی خان ہے وہ بھی تحریک انصاف کے نام پہ الیکشن نہیں لڑ رہا، اس کے آگے بھی آزاد امیدوار لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف تو ہے ہی نہیں۔ اب یہ ایک اور صورتحال ہے، گمان یہ کیا جا رہا ہے کہ جو آزاد امیدوار ہیں ان کے لیے لوگ جوک در جوک ووٹس دیں گے اور یہ جوک در جوک جیتیں گے، اور یہ پھر گوہر علی خان کے پاس جا کے ایک تحریک انصاف کے اندر شمولیت اختیار کریں گے، پھر ان کو ریزرو سیٹس بھی ملیں گی، پھر فلاں بھی ملے گا، اور لوگوں کو، ہر بندے کو پتہ چل گیا تحریک انصاف کے کارکن کو کہ پیالے پہ کون لڑ رہا ہے، کدو پہ کون لڑ رہا ہے، بیگن پہ کون لڑ رہا ہے، چمٹا کس کے پاس ہے، درانتی کس کے پاس ہے۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ تحریک انصاف کے ہر کارکن کو اپنے کینڈیڈیٹ کا بھی پتہ چل گیا ہے اور ان کے سائن سے بھی پتہ چل گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فرض کیا آپشن نمبر 1 کہ جوک در جوک جو ہے وہ لوگ ووٹ بھی ڈالتے ہیں اور یہ جیت بھی جاتے ہیں، تو پھر آپ دیکھ لیں کہ پھر کیا ہوگا۔ اس کے بارے میں دعوے دار پھر کئی نکل آئے ہیں۔ بلاول صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ میرے پاس آئیں گے اور ان کو میرے پاس آنا چاہیے، اور بلاول صاحب پچھلے 2-3 ہفتے سے جب سے یہ بلے کا نشان واپس لیا اور آزاد امیدوار جو ہیں وہ ان کی ایک بہت بڑی تعداد اندر شامل ہوئی ہے، تو بلاول صاحب نے پورے تمطراق سے اور کھڑاک کر دیا ہے کہ یہ سارے میرے پاس آئیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ گور صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے کوئی حکومت بنا دے، اگر وہ جو امیدواران ہیں بلاول کے پاس نہیں جاتے آزاد جیت کے اور سارے گور کے پاس چلے جاتے ہیں، تو گور صاحب کا میں نے بتا دیا کہ 90% تو چونکہ اسٹیبلشمنٹ کی آسودگی کے لیے ہے یا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہے، تو ایسی صورت میں اگر گور صاحب کے پاس آتے بھی ہیں تو بلاول صاحب سے مل کے حکومت بنائیں گے، جس میں بلاول صاحب یا پیپلز پارٹی یا زرداری صاحب وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہوگا، جو کہ زیادہ امکان ہے کہ وہ جوک در جوک بھی نہیں اور بہت کم بھی نہیں، اور تقریباً درمیانے 60-70 بندے ہم جتوا لیتے ہیں یہ آزاد امیدوار، جو دام درم سکھنے آزاد تو تھے لیکن تعلق ان کا تحریک انصاف سے کے ساتھ ان کا موجود تھا یا مشہور تھا۔ ان میں سے آدھے سے زیادہ استحکام پاکستان پارٹی میں بھی بھیجے جانے کی استطاعت ہے، جن لوگوں نے جو الیکشن کرا رہے ہیں یا جن کے قبضہ استبداد میں سے پاکستان کا پورا اقتدار ہے،
ان کے پاس یہ بھی استطاعت ہے کہ وہ ان کو استحکام پاکستان پارٹی میں ڈال دیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ کتنے عجیب و غریب صورتحال ہے، یہ سارے امکانات ہیں جو کہ آپ کے سامنے آئیں گے یا آپ دیکھیں گے، سب میں چیز ایک ہی کام ہے کہ تحریک انصاف کہیں نہیں ہے۔ اور جب میں یہ کہتا تھا کہ تحریک انصاف نہیں ہوگی تو مجھے خود نہیں معلوم نہیں تھا اور مجھے اس میں کوئی خوشی نہیں ہو رہی کہ تحریک انصاف کس طریقے سے نہیں ہوگی۔ اب یہ تو بات ہوگی نا، تحریک انصاف اس الیکشن میں نہیں ہے۔ اب الیکشن جو ہے وہ کیوں اہم ہے؟ ہر وہ الیکشن جس میں بالغ رائے دہی یا جس کو ایڈلٹ فرینچائز کہتے ہیں اس کی بنیاد پہ ہو، یعنی کہ ہر بالغ آدمی کو ووٹ دینے کا حق مل جائے، تو اس الیکشن کو کبھی بھی آپ نہ اس کا بائیک آؤٹ کریں، نہ اس کے لیے کوئی پلینگ فیلڈ کی اونچی نیچی پلینگ فیلڈ دے دیے کسی کے اور کسی کو سموتھ دے دیا، یا اس میں پرواہ نہ کریں، کیونکہ اس الیکشن کے بعد اگلا الیکشن ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا، اس کے لیے اس کی گنجائش پیدا ہو جائے گی۔ اور یہ الیکشن جو ہے اس میں میرا خیال ہے اور مجھے یقین ہے اور یہ بات میرے خیال میں حتمی ہے کہ ہر بندے کو ووٹ کا حق ملے گا، کسی کو ووٹ کے حق سے نہیں محروم کیا جائے گا۔ آپ دیکھ لیں گے کہ جو بندہ ووٹ دینا چاہتا ہے، سوائے کچھ چند سو چند ہزار فرض کیا بندے ہیں، وہ گرفتار بھی ہوں گے، وہ ہر الیکشن میں اندر ہو جاتے ہیں۔ حنیف عباسی الیکشن سے چند دن پہلے جو ہے ان کو 22 سال کی سزا دے دی گئی تھی، یا اس طرح کے لوگ کا ہوتے رہیں گے، کچھ نمایاں کچھ غیر نمایاں کیسز کچھ سامنے آ جائیں گے، کچھ نہیں آئیں گے۔ اب اس دلچسپ صورتحال کے اندر جو آزاد پارٹی بنی ہے یا جو تحریک انصاف ہے، وہ حقیقت یہ ہے کہ اس حالت میں ہر صورت میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے انگریزی میں کہتے ہیں بلیسنگ ان ڈسگائز، اور اردو میں کہتے ہیں نعمت غیر مترقبہ، یعنی کہ ایک ایسی نعمت اور ایسی کہ جو کہیں چھپی پڑی تھی اور یکدم آپ کے ہاتھے آ گئی، یہ چھپا ہوا خزانہ ہاتھ آ گیا، ایسی نعمت یہ الیکشن کہ اس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے بالکل عین توقعات مطابق ہے۔ اس کے اندر ایک بڑی اہم بات ہونے والی ہے، اسٹیبلشمنٹ دل جمعی سے یہ 7-8-9 مہینوں سے یہ بالکل یکسو ہے، بلکہ میں کہتا ہوں 1 سال سے یکسو ہے جب سے عاصم منیر صاحب آئے ہیں، کہ اس ملک کے باغ ڈور جو ہے یا سیاست جو جیسے چلانی ہے یا جو بندہ چلا سکتا ہے یا جو کوئی شخصیت جو کہ ٹاورنگ پرسنالٹی ہے، اس کا نام ہے میاں محمد نواز شریف، وہ ہر صورت میں اس کو پاکستان کا وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں۔ الیکشن نہ بھی ہو تو ان کا خواہش یہی ہوگی کہ کوئی ایسی حکومت بنے، انوار الحق کاکڑ صاحب ٹائپ بھی، تو اس کو ہیڈ نواز شریف صاحب کریں جن کو زیادہ اختیارات دیے جائیں، اور الیکشن ہو جائے تو بھی جو بھی حکومت بنے کولیشن کی اس کو ہیڈ یہ کریں۔ اب یہ دوسری بات ہے، ایک بات تو یہ میں نے مستحکم کیا ہے کہ تحریک انصاف اس الیکشن میں نہیں ہے، میک نو مسٹیک، اور دوسری بات نواز شریف صاحب اس الیکشن میں ایک ہی صورت میں وزیر اعظم بنیں گے اگر ان کی پارٹی نے سادہ اکثریت حاصل کر لی۔ سادہ اکثریت میرے خیال میں جنرل الیکشن کی سیٹس پہ 133 کے قریب ہے میرے خیال میں، مجھے کوئی زیادہ گنتی نہیں آتی، یعنی کہ نواز شریف صاحب کو 140 138 142 کم از کم سیٹس ملنی چاہیے اپنی ذاتی۔ اس میں نہ تو استحکام پاکستان پارٹی کے 2-4 بندے ہیں، نہ وہ کاف لیگ کے 2-4 بندے ہیں جن کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں، اور نہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے کوئی بندے ہیں، نہ ایم کے ہیں۔ ہاں ان کے ساتھ مل کے پھر بہت بڑی میجورٹی ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ یہ بات اسٹیبلشمنٹ کی کچھ اپنی لمیٹیشنز ہیں، کچھ حدود و قیود ہیں، کچھ ان کے بھی رکاوٹیں، شاید ان کو شوارہ نہ کھائے، حالات بھی شاید اس کے مجھ سے مطابقت نہ کریں، کیونکہ نواز شریف صاحب کے خلاف بہیمانہ پروپیگنڈا کیا گیا، اور پھر عمران خان صاحب جعلی صحیح غلط ملط کر کے رائے عامہ میں کہ جو ایکٹیو جو پارٹ ہے اس کو اپنے لیے ہتھیا چکے ہیں۔ تو ایک بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے کہ کیسا الیکشن جس میں تحریک انصاف نام کی پارٹی نہیں ہے، اور ایک ایسا الیکشن جس میں نواز شریف صاحب جو ہیں وزیر اعظم بننے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں رکھتے۔ جب یہ ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ ان 2 چیزوں سے پاکستان جو ہے
وہ کیا رنگ جمتا ہے یا جمائے گا، وہ میرا خیال ہے کہ اگلے 2-3 دن میں اس کا بھی میں آپ کو اپنی طرف سے جو میرے تجزیے میں یا ذہن میں باتیں آتی ہیں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔